ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. برادران ملت، بزرگان دین اور خواتین اسلام، بحمد اللہ و توفیقہ بفضل اللہ و برحمتہ آج ہم سب 27ویں روزے سے ہیں، باقی 2 یا 3 روزے رہ چکے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ رمضان المبارک کی آمد پر فرحت و انبساط، ایسے ہی حضرت انسان کے دنیا میں آنے پر خوشی کا سما، رمضان المبارک کے رخصت ہونے پر دل غمزدہ، ایسے ہی انسان کی جدائی پر دل محموم اور مغموم۔ انت الذی ولدتک امک بکیا والناس يضحكون حولك سرورا فاعمل لنفسك ان تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا۔ انسان تو وہی ہے، جب تجھے تیری ماں نے جنم دیا تو رو رہا تھا، لوگ خوشیاں منا رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکبادیں پیش کر رہے تھے۔ فَاعْمَلْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَكَوْا، یہ زندگی جو اللہ نے تجھے دی ہے، اس میں توحید اور سنت کے تقاضے پورے کر، ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کرتے ہوئے زندگی گزار، تاکہ جب تیرے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے
تو دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، لوگ رو رہے ہوں، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوں، لیکن تو ہنستا ہوا مسکراتا ہوا اس فانی دنیا کو خیر بات کہہ جائے۔ حضرات محترم، بے بسی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک بے بسی وہ ہے جس پر اللہ رب العالمین نے انسان کو کچھ نہ کچھ طاقت دے رکھی ہے کہ یہ اس بے بسی کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ بیماری میں مبتلا ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہے، چیک اپ کروا سکتا ہے، اپنا علاج معالجہ دوا دارو کر سکتا ہے۔ بعض اوقات اس مقابلے میں کامیابی ملتی ہے اور بعض اوقات ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسری بے بسی زندگی کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے۔ جب انسان کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے تو اب انسان میں مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے انسان کی روح اس کے حلقوم حنجرے میں آ کر اٹک جاتی ہے، بس جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، تم سب اپنی آنکھوں سے مرنے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہو۔ انسان موت کے منہ جا رہا ہے، موت کا آندھی پنجہ اسے اپنے شکنجے میں کس چکا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تمہاری بنسبت ہم اس مرنے والے سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اب اگر تم ایمان نہیں لا رہے ہیں، ہم اس کی روح قبض کر رہے ہیں، تم میں کوئی دم خم ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتوں کو رو کر دکھاؤ۔ فرشتے آئے ہیں اس کی روح کو لے جانے کے لیے، تم کچھ کر سکتے ہو تو اس کے لیے کر کے دکھاؤ۔ امریکہ میں ہارٹ اسپیشلسٹ کہتا ہے کہ اگر تیسری مرتبہ بھی انسان کو ہارٹ اٹیک آ جائے تو ہم نے اس کا بھی اینٹیڈوٹ تلاش کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی اس نے یہ جملہ اپنی زبان سے کہا ہی، موت کے فرشتے کو اس کی روح قبض کرنے کے لیے بھیج دیا۔ پوری دنیا کے سامنے موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کر کے لے گیا۔ ٹیکنالوجی، مشینری، اس کے اسٹوڈنٹس سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ یہی چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ آج تک کوئی انسان جس کی جان نکالنے کا فیصلہ اللہ رب العالمین کر چکا ہو، اس کی جان کوئی واپس نہیں لوٹا سکا ہے۔ بلکہ اس بے بسی کا عالم سورۃ القیامہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کھینچا ہے، کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي، جب انسان کی روح اس کے حلقوم میں آ کر پھنس جاتی، پورے جسم سے جان نکل چکی ہے، جسم بے جان ہو چکا ہے،
وقیل من راق، گھر والے کہتے ہیں ہے کوئی دم ضرور کرنے والا، 1122 پہ کال کرو، ایمبولینس منگواؤ، ڈاکٹر دیکھو۔ گھر میں ایک عجیب کوحرام مچ جاتا ہے، عجب بے بسی کا عالم ہے، مرنے والا بھی بے بس اور اس کے اعزاء و اقرباء احباء اصدقاء بھی بے بس ہیں۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب وقت فراق آ چکا ہے، وقت جدائی آ چکا ہے، اب اپنے پیاروں کو خیر بات کہنے کا وقت آ چکا ہے، اب ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رحلت کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی پنڈلی کے ساتھ مل جاتی ہے، موت کی سختیاں ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ان للموت لسکرات، بلا شبہ موت کی سختیاں ہیں۔ اور ایک دعا یہ سکھائی اللہم اعنی علی سکرات الموت وغماراتها، اے اللہ موت کی سختیوں پر، موت کی تکلیفوں پر میری مدد فرمانا جب موت کی سختیاں میرے اوپر طاری ہو جائیں۔ الی ربک یومئذ المساق، اب دنیا اور دنیا وما فیہا کو چھوڑ کر اپنے پروردگار اللہ ذوالجلال والاکرام کے پاس جانے کا وقت آ چکا ہے۔ الموت ما منه ملاذ ومهرب، متاع الطباع نعشه ذاك يركب، نشاهد ذا عن اليقين حقيقة وكأن بما علمنا يقينا نكذب، موت سے آج تک نہ کوئی بچا ہے نہ آئندہ کوئی بچ سکے گا۔ ایک تخت سے اترتا نہیں کہ دوسرا تخت پہ آنے کے لیے پہلے سے تیار ہوتا ہے۔ یہ کون سا تخت ہے؟ یہ وہ تخت ہے جس پر انسان کو مرنے کے بعد لٹایا جاتا ہے، کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، موٹی چادر اس پہ ڈال دی جاتی ہے اور اسے سنت کے مطابق غسل دینے کے بعد کفن کی 3 انسلی چادروں میں چھپا دیا جاتا ہے۔ نشاہد عن الیقین حقیقتا وکأن بما علمنا یقینا نکذب، اے میرے مؤمن بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ملاقات کی تیاری کرو۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم مضبوط اور محفوظ قلعوں میں قلعہ بند ہو کر کیوں نہ بیٹھ جاؤ، جس کی اونچی اونچی دیواریں ہوں، موٹی موٹی دیواریں ہوں، موت کا فرشتہ وہاں پر بھی تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آ جائے گا۔ جہاز جو آسمان کی فضاؤں میں پرواز بھر رہا تھا اچانک نیچے گر پڑتا ہے، زوردار دھماکہ ہوتا ہے، جہاز کے تمام مسافران انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جاتے ہیں۔ فٹ بالر اپنے کرتب دکھا رہا ہے میدان میں، اسی دوران موت کا فرشتہ ساری دنیا کے سامنے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ گاڑیوں کا مقابلہ ہو رہا ہے، اچانک ایک کار دوسری کار سے ٹکراتی ہے، زبردست ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کار میں آگ لگ جاتی ہے، کار بھی جل جاتی ہے، کار کا ڈرائیور بھی جل جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لوگ جمع ہیں، آرمی کے جوان جہازوں کے کرتب دکھا رہے ہیں اور اپنی مہارت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک جہاز آرمی کا دوسرے جہاز کے ساتھ ٹکراتا ہے، نیچے گرتا ہے، پائلٹ بھی جاں بحق اور جو لوگ اس جہاز کے گرنے والے علاقے کی زد میں تھے وہ بھی سب کے سب انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جاتے ہیں۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے
بلا شک و شبہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہوئے لاکھ جتن کر لو اس موت سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتے. رمضان المبارک شروع ہوا، اس کے آنے پر خوشیاں تھی، آج یہ رخصت ہونے کو ہے. پیغام دے کر جا رہا ہے مجھے، آپ کو، ہر انسان کو. جس طرح میں رخصت ہو رہا ہوں، اے انسان اس سبق کو یاد رکھ، عن قریب تو بھی اس دنیا سے رخصت ہو جانے والا ہے. 2-3 دن رہ گئے، ایسے ہی ہم لوگ اپنی زندگی کے کتنے سال گزار چکے، ہمارا بھی دنیا میں بہت تھوڑا وقت باقی رہ گیا ہے. لہذا موت کی تیاری، موت کے بعد شروع ہونے والی زندگی کو بہتر بنانے کی فکر اور اس کے لیے تیاری کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. آج تمہیں قتال فی سبیل اللہ کی دعوت دی جا رہی ہے. منافقین، متخلفین، پیچھے رہ جانے والے طرح طرح کے بہانے اور اعذار تراش رہے ہیں تو سن لو، تم جس موت سے بچنے کے لیے میدانوں کا رخ نہیں کرتے، یہ موت تمہیں تمہارے گھروں کے اندر بھی آ جائے گی. اسی لیے توبہ کرنے میں جلدی کرو، اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوٹ آنے میں جلدی کرو، اس سے پہلے کہ موت کا آہنی پہنچا تمہیں اپنے شکنجے میں کس لے. سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. شبابک قبل حرامک، بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جان لو. وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو. وغناک قبل فقرک، اور اپنی تمنگنی کو فقر و فاقے کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو. وفراغک قبل شغلک، اور اپنی فراغت کو مشغولیت سے قبل غنیمت جان لو. وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو اپنی موت آنے سے پہلے غنیمت جان لو. جسم بلا روح، جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، لا الہ الا اللہ، جسم زمین پر رہ جاتا ہے، جان نکل جاتی ہے. کفی بالموت واعظا، موت جیسا واعظ دنیا نے اور کوئی نہیں دیکھا. موت ایک خاموش واعظ ہے، خاموش ناصح ہے. کاش ہم عبرت پکڑیں گے. جب ہم میں سے کوئی شخص فوت ہو جائے گا، اسے تخت پہ لٹایا جائے گا، اس پر پانی ڈالا جائے گا، اسے غسل دیا جائے گا، پھر اسے کفن کی 3 انسلی چادروں میں چھپا دیا جائے گا، پھر اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، پھر اسے قبرستان لے جا کر زمین میں گڑھا کھود کر قبر میں لٹا دیا جائے گا، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہتے ہوئے، اور اپنے بیگانے ہو جائیں گے یہ کہتے ہوئے. مٹی ڈالو، مٹی ڈالنے کا ثواب ملتا ہے. اللہم ارحمنا اذا غسلنا اہلنا، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرمانا جب ہم مرنے کے بعد تختے پر لیٹ چکے ہوں اور ہمارے اہل و عیال ہمیں غسل دے رہے ہوں. اے اللہ ہمارے اوپر اپنی خصوصی رحمت فرما دینا جس وقت ہمیں کفن کی 3 چادروں میں چھپا دیا جائے. اے اللہ ہمارے اوپر اپنا خاص فضل و رحمت فرمانا جس وقت لوگ ہماری چارپائی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے جنازگاہ کی طرف جا رہے ہوں. یہ جنازہ امام کے آگے رکھ دیا گیا ہے. لا الہ الا اللہ، یہ وہی جسم ہے جو اپنی ٹانگوں پر چل کر مسجد آیا کرتا تھا. آج یہ اپنی ٹانگوں پہ چل کر مسجد نہیں آیا، بلکہ آج اس کی چارپائی کو لوگ اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے کر آئے ہیں. یہ جسم مکمل ساکت اور ساکن ہو چکا ہے. یہ جسم ہے جس میں روح نہیں ہے. اللہ کے بندے امیجن کرو، ذرا تصور کرو کہ یہ میت جو ایمان کے آگے رکھی ہوئی ہے
جس پر جنازہ پڑھنے کے لیے مسجد بھر چکی ہے، مسجد کا ہال فل ہو چکا ہے، جناز گاہ میں قدم رکھنے کی جگہ باقی نہیں رہی ہے، نمازیوں سے میدان فل ہو چکا ہے، یہ میت کسی اور کی نہیں بلکہ ہم میں سے کسی کی ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، چشمے تصور سے دیکھیے، اس منبر کو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل دماغ میں لائیے اور غور کیجئے کہ یہ جنازہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرا ہے، جس پر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تمام لوگ جمع ہو چکے ہیں، جسے امام کے سامنے رکھ دیا گیا اور لوگ پیچھے صفے بنا کر کھڑے ہو گئے اور 4 تکبیرات کہنے کے لیے بالکل سب کے سب تیار۔ پہلی تکبیر ثنا، سورہ فاتحہ اونچی آواز سے امام پڑھے، مقتدی بھی پڑھیں، اگرچہ کہ سری جنازہ بھی درست ہے، لیکن ہمارے بر صغیر انڈیا پاکستان میں زیادہ تر لوگ نماز جنازہ کی دعائیں انہیں یاد نہیں ہوتی، جبکہ یہ موقع میت کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ دعائیں کرنے کا موقع ہے۔ ایک جنازہ پڑھا کر فارغ ہوئے، جنازہ کسی اماں کا تھا، اس کا بیٹا امریکہ سے آیا ہوا تھا، سب کے سامنے پیشانی چومنے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ میری ماں کو نہیں جانتے، میں اس کا بیٹا ہوں، لیکن آپ نے اس کے لیے ایسے دعائیں کروائی جس طرح کہ میں نہیں بلکہ آپ اس کے بیٹے ہوں، اور قسم اٹھا کر کہنے لگا جتنی بھی دعائیں آپ نے منگوائی ہیں ان میں سے ایک دعا بھی مجھے زبانی یاد نہیں۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ سری جنازہ اگرچہ کہ ہو جاتا ہے، لیکن جہری جنازہ بابا سے بلند امام بھی سورہ فاتحہ پڑھے، مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد مختصر تلاوت، پھر دوسری تکبیر ہے، پھر مسنون درود ابراہیمی پڑھا جائے، سب پڑھیں، مقتدی حضرات آہستہ آواز سے پڑھیں اور امام قدر بلند آواز سے پڑھے۔ پھر تیسری تکبیر کے بعد مسنون ادعیہ ہیں، مسنون دعائیں ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتینا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آخر تک۔ اگر میت مذکر ہے تو مذکر کی ضمیر استعمال کی جائے، اور اگر میت عورت ہے تو مؤنث کی ضمیر استعمال کی جائے۔ تصور کیجئے یہ جنازہ کسی اور کا نہیں ہے بلکہ آپ کا جنازہ ہے، میرا جنازہ ہے، ہم میں سے کسی کا جنازہ ہے جو پڑا ہوا ہے۔ امام اللہ اکبر کہہ رہا ہے، نمازی پیچھے صفے بنا کر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ وقت آنے والا ہے۔ صلو قبل ان یصلی علیکم، اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، ابھی سے سچی توبہ کر لو اور نماز پنجگانہ کی حفاظت شروع کر دو۔ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھی جائے، اور نماز جنازہ بھی جو سلف صالحین ہیں، جو علماء ربانیین ہیں، جو اللہ والے علماء ہیں، وہ ہر ایک کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے، پہلے گواہیاں لیتے ہیں، مسجد کے امام کی گواہی، مسجد کے نمازیوں کی گواہی کہ یہ جو میت ہے کیا یہ باقاعدہ مسجد کا نمازی ہے، مسجد میں آتا جاتا رہتا تھا، کیونکہ یہ مسئلہ بھی اہل السنت والجماعہ، اہل الحدیث نے بیان کیا ہے، سلف صالحین نے بیان کیا ہے کہ بے نمازی اگر فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اسے غسل نہیں دیا جائے گا، اسے کفن نہیں پہنایا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنایا جائے گا، بلکہ دور آبادی سے باہر کہیں لے جا کر جنگل صحرا میں اسے چھوڑ دیا جائے گا، جنگل کے جانور اسے چیرتے پھاڑتے ہیں۔ یہ فتویٰ ہے باقاعدہ اہل علم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے میرے عزیز، میرے محترم، کہیں دیر نہ ہو جائے، قرآن مجید مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے اور بتا رہا ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ
لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. جلدی کرو، اللہ کی طرف لوٹنے میں جلدی کرو، اللہ کے آگے جھک جانے میں، اللہ کے حکم کو ماننے میں، اللہ کے قانون کو ماننے میں، اللہ کی نازل کردہ شریعت کو ماننے میں، اللہ کی حدود کو تسلیم کرنے میں جلدی کرو. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم ڈیلے پہ ڈیلے کرتے چلے جاؤ، پینڈنگ پہ رکھو، دیکھیں گے جب بات ظاہر ہو جائیں گے. پھر اللہ بھی کہتا ہے، تم کہتے ہو دیکھی جائے گی، پھر اللہ بھی کہتا ہے دیکھی جائے گی. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا. جس طرح تم نے ہمارے ساتھ ملاقات کو بھلا دیا، جاؤ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، ہم تمہاری پرواہ بھی نہیں کریں گے. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. فساق و فجار کی بات ہو رہی ہے. جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، مجھے دنیا میں لوٹا، مجھے دنیا میں پیچھے واپس بھیج، مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے. کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں نیک عمل کر لوں جو میں نے پہلے نہیں کی. رمضان کا مہینہ آیا، روزے نہیں رکھے. رمضان کا مہینہ آیا، روزے رکھے، لیکن تقویٰ اور پرہیزگاری اپنے اندر پیدا نہیں کی. جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، جھوٹی گواہی دینا نہیں چھوڑی، چغلی غیبت نہیں چھوڑی، نافرمانیاں اور گناہوں والی زندگی کو خیر بات نہیں کہا. اللہ مجھے موقع دے، اپنا روزے بھی رکھوں گا، تقویٰ پرہیزگاری کے تقاضے بھی پورے کروں گا. اذان کی آواز سنتا تھا، اپنے دکان میں بیٹھا رہتا تھا، مارکیٹ میں بیٹھا رہتا تھا، دکان میں مکان میں بیٹھا رہتا تھا، اسکول کالج اکیڈمی میں مصروف رہتا تھا، یونیورسٹی میں اذان سن رہا ہے، لیکن سب کچھ ترک کر کے اللہ کی عبادت کے لیے نہیں آتا. اب موت کا فرشتہ اس کو لینے کے لیے آ چکا ہے، سب کچھ چھوڑو چلو آگے. تو کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. اے میرے پروردگار مجھے لوٹا، مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے. لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں ایک عمل کروں جو میں نے پہلے نہیں کی. کلا، ہرگز نہیں. انها کلمۃ هو قائلها، یہ محض اس کی زبان سے نکلی ہوئی ایک بات ہے جو پوری نہیں کی جائے گی. اسی لیے میرے بھائی جلدی کرو، میری بہن جلدی کرو، اور شیطان کے لیے کوئی راستہ اپنی طرف آنے کا نہ چھوڑو. جلدی کرو، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جائیں. جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاثۃ، میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، اہلہ ومالہ وعملہ. ایک اس کے گھر والے جاتے ہیں، دوسرا اس کا مال و منال جاتا ہے، تیسرا اس کا عمل جاتا ہے. گھر والے بھی واپس آ جاتے ہیں، مال و منال بھی واپس آ جاتا ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے. اگر اچھے عمل کیے موت سے پہلے تو قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا، اور اگر والعیاذ باللہ برے عمل کیے اور توبہ کیے بغیر مر گیا تو استغفر اللہ واتوب الیہ، اس کے لیے اس کی قبر کو دوزخ کا گھڑا بنا دیا جائے گا. والعیاذ باللہ. میرے بھائی میری بہن، مقارنہ کرو، کمپیئر کرو دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی. دنیا کی زندگی 60-70 سال، بہت تھوڑے ہیں جو 70 سے اوپر جاتے ہیں، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ عمر 33 سال نہیں گی، 33 ایئرز. کبھی 34 سال نہیں ہوگی، کبھی 34 سال نہیں ہوگی. ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، ہمیشہ تندرست رہیں گے.
کبھی بیمار نہیں ہوں گے اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، اور جو نعمتیں دی جائیں گی سدا بہار دی جائیں گی، کبھی واپس نہیں دی جائیں گی۔ تو کیا بہتر ہے؟ دنیا کی زندگی بہتر ہے یا آخرت کی زندگی بہتر ہے؟ بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى۔ تم دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیے بیٹھے ہو، یہ تو بڑی گھاٹے کا سودا ہے۔ دنیا کی زندگی تو فانی ہے۔ دیکھ لو آپ کے ابو کہاں گئے، آپ کی امی کہاں گئیں، آپ کے دادا دادی نانا نانی پر دادا پر دادی پر نانا پر نانی کدھر گئے؟ دیکھ لو دنیا جب سے بنی ہے اس میں نیک بھی آئے بد بھی آئے، کہاں گئے سارے؟ اور جو آج موجود ہے، آج سے 100 سال بعد ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی ممکن ہے دنیا میں موجود نہ ہو۔ بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى۔ اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے افلا يتوبون الى اللہ ويستغفرونه واللہ غفور رحیم۔ کیا یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے، اللہ سے معافی نہیں مانگتے، توبہ استغفار نہیں کرتے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تو ہے ہی بخشنہار مہربان۔ انسان گناہ کر بھی لیتا ہے، فرشتے کو حکم نہیں ہے کہ فوراً لکھ لو، اپنی قلم 6 گھنٹے تک اٹھائے رکھو، انتظار کرو، اگر توبہ کر لے پھر گناہ نہیں لکھنا، اور گناہ پہ گناہ کر لیے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ توبہ کر لی، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، لیکن اب سچے دل سے آ گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جا میرے بندے، جا میری بندی، میں نے تجھے معاف کیا، تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ رب العالمین تو ہے ہی بخشنہار مہربان۔ یا ابن آدم إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا، اے ابن آدم اگر تو روئے زمین کے برابر گناہ لے کر ہمارے پاس آئے اور تیری ملاقات ہمارے ساتھ اس حال میں ہو، لا تشرک بی شیئا، کہ تو نے ہماری صفات میں، ہمارے اختیارات میں، ہماری شان میں، ہمارے حقوق میں، ہمارے تصرفات میں، ہماری ذات صفات میں، ہماری مخلوقات میں سے کسی کو بھی ہمارا پارٹنر شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ ہمارا وعدہ ہے لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، ہم تجھے تیرے گناہوں کے برابر، جو روئے زمین کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اپنی مغفرت عطا فرما دیں گے۔ محنت کیجئے، وقت نکالیے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیے، غور کیجئے۔ قرآن اور حدیث میں توحید کسے کہا گیا ہے، توحید کو اختیار کیجئے، غور کیجئے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں کو شرک قرار دیا ہے؟ مونوتھیزم، پولیتھیزم، توحید، شرک کیا ہے؟ وقت نکالیں اور اس کی معرفت، اس کا علم حاصل کریں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تاکہ کامیاب ہو جائیں دنیا آخرت میں۔ شرک سے بچنا بہت ضروری ہے۔ شرک تو یہ بھی ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس اليه، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ فلاں اور فلاں مجھے دیکھ رہے ہیں، عام روٹین میں اتنی لمبی نماز نہیں پڑھتا، لیکن اب چونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نماز لمبی کر دیتا ہے۔ نماز میں تصنع، تکلف اختیار کرتا ہے، کس کے لیے؟ لوگوں کی خاطر۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی شرک ہے۔ دجال کا فتنہ کتنا بڑا اور خوفناک فتنہ ہونے والا ہے، والعیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو محفوظ و معمول فرمائے۔ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں زبانی یاد کرنے کی، سمجھ کر پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ان کی برکت سے جب دجال کا فتنہ رونما ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس فتنے سے بچا لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ یہ آخر تک 10 آیتیں کم از کم ہر مسلمان کو یاد کرنی چاہیے، ترجمے کے ساتھ یاد کرنی چاہیے، کیونکہ دجال سے کوئی ٹیکنالوجی، کوئی ایٹم بم، کوئی زیر آب دوز، کوئی F-16 نہیں بچا سکتا۔ دجال کے فتنے سے بچائے گا تو اللہ کا قرآن بچائے گا، دجال کے فتنے سے بچائے گی تو اللہ پر ایمان بچائے گا، دجال کے فتنے سے بچائے گا تو اللہ کی توحید کی برکت سے ہم بچیں گے انشاءاللہ۔ بہت بڑا فتنہ ہے، بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ آسمان کو حکم دے گا، آسمان پانی برسائے گا، زمین کو حکم دے گا، زمین غلہ اناج گندم کھیتی چاول اگائے گی۔ اس سے پہلے قحط سالی اور انسانی باران کا دور ہوا، 3 سال گزر جائیں گے، لوگ شدید قحط سالی میں مبتلا ہوں گے، انسان کو مارے گا دوبارہ زندہ کرے گا۔ بہت سارے لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، ان کے قدم پھسل جائیں گے، ڈاما ڈول ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دجال کے فتنے سے اور زندگی اور موت کے تمام فتنوں سے محفوظ و معمون رکھے، اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو میرے عزیز، میرے محترم، اگر آپ جنت چاہتے ہیں تو نیک بنے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اپنی گیدرنگ اچھی کریں۔ آپ کے دوست، آپ کے رفقا کون ہیں؟ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ کن لوگوں کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں؟ اپنے دوست نیک لوگوں کو بنائیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آپ ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں جن کے ساتھ آپ بیٹھے تو آپ کو اللہ کی یاد آ جائے، جن کے ساتھ آپ بیٹھے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کریں، جن کے ساتھ آپ بیٹھے تو وہ دنیا کی باتیں نہ کریں بلکہ آخرت کی باتیں کریں، موت کی باتیں کریں، قبر کی باتیں کریں، قیامت کی باتیں کریں۔ اور آپ خود بھی جب گھر جاتے ہیں تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آخرت کی باتیں زیادہ کیا کریں تاکہ اس کے لیے تیاری ہو، اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ جیسے میں دنیا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہوں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہوں، اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی ہم سب کو اپنی جنتوں میں بھی اکٹھا رکھے۔ برے دوستوں سے بچیں، برے رفقا سے بچیں۔ جب ہماری موت آ جائے گی لوگوں کی زبان سے خود بخود نکلتا جائے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ لوگ یہ کہتے جائیں گے۔ کمال یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی اپنی موت سے پہلے کہتے رہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بے شک ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، وہ حاکم ہے، ہم محکوم ہیں، وہ معبود ہے، ہم عابد ہیں، وہ مسجود ہے، ہم ساجد ہیں۔ وہی حاکم حقیقی ہے، حاکم مطلق ہے، مالک ارض و سما ہے، خالق دو جہاں ہے۔ اسی نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمیں رزق دے رہا ہے، اور وہی ہمیں موت دے گا، اور وہی ہمیں دوبارہ قیامت کے دن ہماری قبروں سے زندہ کرے گا۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم
ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون اللہ الذی خلقکم اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ثم رزقکم پھر تمہیں رزق دیا ثم یمیتکم پھر تمہیں موت دے گا ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء تمہارے شریکوں میں سے ہے کوئی جو ان کاموں میں سے کوئی کام کرنے کی طاقت اور اختیار رکھتا ہو سبحانہ وتعالی عما یشرکون پاک ہے وہ ذات بلند و بالا ہے وہ ذات اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد برادران ملت بزرگان دین خواتین اسلام فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين رواه ابو داود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے اس سے روزے دار کے روزے کی تطہیر ہو جاتی ہے لغو اور رفث سے اور مساکین کے لیے کھانے پینے کا بندوبست ہو جاتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ الباری جامع صحیح میں فرماتے ہیں باب فرض صدقۃ الفطر پھر امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کے تحت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی حدیث نقل کرتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر کو فطرانے کو فطرے کو فرض قرار دیا ہے صاع من تمر ایک صاع کھجور کا کھجور او صاع من شعیر یا ایک صاع جو علی العبد والحر ہر غلام اور آزاد پر والذکر والانثى ہر مرد اور عورت پر والصغیر والکبیر ہر چھوٹے اور بڑے پر من المسلمین جو مسلمان ہو وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ اور حکم دیا ہے کہ اسے ادا کر دیا جائے لوگوں کے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ جس نے اسے ادا کیا نماز عید سے پہلے تو اس کی زکوٰۃ مقبول ہے وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ اور جس نے اسے نماز عید کے بعد ادا کیا تو یہ عام نفلی صدقہ ہے اس کا فطرہ نہیں ہوا صدقہ فطر کے لیے صاحب نصاب ہونے کی شرط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگائی اس رمضان آپ کا فطرانہ کتنا دینے کا ارادہ ہے کیا ہر سال کی طرح گندم کے حساب سے صرف 250 روپے تنخواہ 2 یا 2.5 لاکھ اور فطرانہ صرف 2 یا 250 روپے انا للہ و انا الیہ راجعون تو پھر کھجور جو
کشمش کے حساب سے فطرانہ کس کے لیے ہے؟ اگر سارے ہی فطرانہ گندم کے حساب سے دیں گے تو کھجور، جو اور کشمش کے حساب سے فطرانہ کون دے گا؟ کیا آپ کے 250 روپے سے کسی غریب مسکین کو عید کی خوشیاں مل جائیں گی؟ فطرانہ اپنے لائف اسٹائل کے مطابق دیں، فطرانہ اپنے لائف اسٹائل کے حساب سے دیں۔ مکان عمدہ، موبائل فون مہنگا، گھر کا فرنیچر پائیدار، استعمال کی اشیاء قیمتی، کچن کا سامان منفرد، کپڑے، جوتی، گھڑی، پرفیوم برانڈڈ، اور فطرانہ صرف 250 روپے، اور وہ بھی سال میں صرف ایک بار۔ سوچئے گا ضرور۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال زیادہ سے زیادہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جنہیں پسند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ہماری جمیع عبادات، صیام، قیام، تلاوت قرآن، صدقات، خیرات، قتال، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، جمیع عبادات اور جمیع اعمال صالحہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہم سب کی گردنیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ ہمارے والدین کی، ہمارے علماء، اساتذہ، مشائخ، ہمارے بیوی بچے، اہل و عیال، بہن بھائی، رشتہ دار، احبہ، اصدقاء، اقرباء، اللہ تبارک و تعالی کل مؤمنین مسلمانوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے اور ہمارے لیے جنت الفردوس میں داخلہ بغیر حساب و عذاب لکھ دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في دورنا اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وعافنا من بلائك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقین اماما۔ نماز عید جس رات چاند کا اعلان ہو جائے کہ ماہ شوال کا چاند نظر آ گیا ہے تو اس کی صبح کو مسلمان نماز عید ادا کرتے ہیں۔ اشراق کی نماز کا وقت ہی عید نماز کا وقت ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد جب وہ ایک ہاتھ کے برابر بلند ہو جائے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں مروی ہے۔ عید کے دن غسل کرنا مسنون ہے، نئے کپڑے پہننا مستحب ہے اور خوشبو لگانا بھی پسندیدہ عمل ہے۔ عید الفطر کے لیے نکلنے سے پہلے کھجور وغیرہ کچھ میٹھا کھا لینا چاہیے۔ اگر آپ کھجور کھاتے ہیں تو تعداد میں کھا کر نماز عید کے لیے تشریف لائیے۔ اس بات کا اہتمام کیجیے کہ مرد حضرات نماز عید کے لیے آ رہے ہیں، بزرگ آ رہے ہیں تو بچے بھی ضرور آئیں، خواتین بھی آئیں، بچوں کی مائیں بھی ضرور آئیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج العواتق ونوات الخضور والحیہ، تمام عورتوں کو نماز عید کے لیے ہم نکالیں، حتیٰ کہ وہ عورتیں بھی جن کے پاس حجاب، نقاب، عبایا اپنے جسم کو ڈھانپنے اور چھپانے کے لیے چادر نہیں ہے، وہ بھی نکلے۔ کیسے؟ لِتُلْبِسَهَا أُخْتَهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، اس کی دوسری بہن اپنی لمبی چادر میں اپنی بہن کو چھپا لے، تو ایک لمبی چادر میں دو لوگ ہو جائیں مکمل پردے کے ساتھ، لیکن پھر بھی آئیں۔ حتیٰ کہ وہ خواتین جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے رخصت پائی ہے
نماز معاف ہو چکی ہے. البتہ روزوں کی قضا جتنے چھوٹیں گے رمضان کے بعد دینا ان پر لازم ہے، لیکن نماز کی کوئی قضا نہیں. عذر شرعی، اگرچہ کہ انہوں نے نماز ادا نہیں کرنی لیکن یہ بھی آئیں، نماز والی جگہ سے الگ تھلگ رہیں، خطبہ سنیں اور مسلمانوں کے ساتھ دعا میں شریک ہوں اور اس دن کی برکت حاصل کریں. البتہ یہ ہے کہ خواتین اسلام کو چاہیے مکمل پردہ کر کے آئیں، خوشبو وغیرہ سے اجتناب کریں. بڑی سخت وعید ہے ایسی خواتین کے لیے جو تنگ باریک چست لباس پہن کر گھر سے نکلتی. بڑی شدید وعید ہے شریعت مطہرہ میں ان خواتین کے لیے جو خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہے. لہذا ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے خواتین اسلام کو ضرور آنا چاہیے تاکہ وہ اجر و ثواب حاصل کر سکیں. اور مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی خواتین کو لے کر آئیں ذمہ داری کے ساتھ. آتے ہوئے ایک راستے سے اور نماز عید سے جب فارغ ہو گئے تو دوسرے راستے سے جانا ہے، راستہ بدل کر آنا ہے اور راستہ بدل کر جانا ہے، یہ مصنون ہے. نماز عید میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پہلے پڑھاتے، خطبہ بعد میں دیتے. عبادات میں اجتہاد نہیں ہوتا کہ چونکہ جمعۃ المبارک کا خطبہ پہلے ہے نماز بعد میں ہے تو ایسے ہی اگر ہم عید کا خطبہ پہلے کر لیں نماز بعد میں کر لیں تو کیا حرج ہے. دین میں ذاتی قیاس اور ذاتی رائے اور انسان کی اپنی سوچ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. دین نام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کا. اللہ کی عبادت کرو، کیسے کریں؟ کون سا کام عبادت ہے؟ جو عبادت ہے اسے کیسے کرنا ہے؟ جواب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جو اللہ کے رسول نے کیا وہ تم کرو، جیسے کیا ویسے کرو. دین اسلام مکمل ہو چکا ہے. تو نماز عید پہلے ادا کی جاتی ہے اور خطبہ بعد میں ہوتا ہے اور آخر میں دعا ہے. پہلی رکعت میں اضافی 7 تکبیرات ہیں اور دوسری رکعت میں اضافی 5 تکبیرات ہیں. اور نماز عید کا وقت 6:30 پر انشاءاللہ نماز عید جامع مسجد ہادہ میں ادا کی جائے گی. اور مسجد ہادہ میں 29ویں کو رمضان المبارک کی 29ویں رات کو قرآن حکیم کی تکمیل ہو رہی ہے. خواتین اسلام کے لیے پردے کا بھی انتظام اور اہتمام ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، کیونکہ جو عبادات ہم کرتے ہیں اس میں مقصد واحد ہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہماری آخرت بہتر ہو جائے، زندگی اچھی ہو جائے، موت اچھی ہو جائے، قبر جنت کا باغ بن جائے، قیامت کی سختیوں سے اللہ رب العالمین ہمیں بچا لے اور محفوظ رکھے. تو دعا بھی کرتے رہنا چاہیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور راتیں 4 ہم گزار چکے ہیں، ایک رہتی ہے، اس میں خوب عبادت کا اہتمام کیجیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، نماز تسبیح ادا کیجیے. نماز تسبیح آپ پڑھ سکتے ہیں. تمام روایات کی اسانید کو جمع کیا جائے تو حسن درجے کی روایات ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیے کہ نماز تسبیح کی جماعت نہیں ہے. نماز تسبیح کی جماعت یہ بدعت ہے، اور نماز تسبیح کے لیے کوئی وقت آپ مخصوص نہیں کر سکتے. اکیلے پڑھیں، انفرادی طور پر ادا کریں، زندگی میں ایک بار، سال میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، ہفتے میں ایک بار، دن میں ایک بار. جب آپ نے تلاوت مکمل کر لی تو رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہنے سے پہلے سینے پہ ہاتھ باندھے باندھے کھڑے رہیے اور 15 مرتبہ کہیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 یہ شہادت والی انگلی پر 10، پھر اس کے بعد 1 2 3 1 2، یہ ایسے ہاتھ رکھے رکھے آپ شمار کرتے رہیے. آپ کو الگ سے تصویر ہاتھ میں پکڑنے کی، تکلف کرنے کی ضرورت نہیں. تھوڑا سا اپنے دل دماغ کو حاضر رکھیں، انگوٹھے کے ساتھ
शहादत वाली उंगली के पहले तौर पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, एक उंगली पर ये 10 हो गई, और दरमियानी उंगली पर 3 ऊपर वाले पौर में, दरमियान वाले पौर में 2, ये 15 हो गई। फिर अल्लाह अकबर कह के आपने रुकूअ में जाना है और रुकूअ की तस्बीहात कहनी है, और 10 मरतबा फिर आपने ये कहना है सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, और फिर समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा कहने के बाद अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी मिल्अ अस्समावाति वल अर्द व मिल्अ मा शि'ता मिन शैइन बअद अहल अस-सनाइ वल मजद अहqqu मा क़ाला अल-'abd व कुल्लुना लका 'abd अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतयत व ला मुअतिय लिमा मनअत। अल्लाह जो तू देना चाहे उसे रोकने वाला कोई नहीं, और जो तू ना दे उसे देने वाला कोई नहीं। मुअती मानिअ अल्लाह तबारक व तआला वला यनफअु ज़ल जद्द मिनकल जद्द। तो ये सारी दुआ मुकम्मल आखिर तक पढ़ लीजिए, और सजदे में जाने से पहले 10 मरतबा आपने सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, फिर सजदे में 10 मरतबा, 2 सजदों के दरमियान 10 मरतबा, दूसरे सजदे में 10 मरतबा, और जब आप दूसरे सजदे से सर उठाएं तो दूसरी रकात के लिए खड़े होने से पहले जलसा इस्तिराहत कहते हैं इसको, 10 मरतबा आप पढ़ें। तो इस तरह एक रकात में 75 मरतबा ये हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कबूल व मंजूर फरमाए। 4 रकातें आपने इस अंदाज से अदा कर दी हैं, और दुआ मांगी अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने अहल के लिए, अपने बहन भाइयों रिश्तेदारों के लिए, अपने मुल्क व मिल्लत के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खूब दुआएं मांगी है तन्हाई अख्तियार करते हुए। तो ये बड़े मुबारक और कीमती लम्हात हैं। 4 ताकरातें हम गुजार चुके, एक बाकी है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इससे भरपूर फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। और ये दुआ अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, और भी जो मज़कूर अदइया हैं उनका एहतमाम कीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।